عزیزان من، ماہ ربیع اول کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں بھی کافی مناسبتیں ہیں، جس میں سے ایک مناسبت خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے۔ 28 سال کی عمر میں آپ کو سامرہ میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں وہ کون سے کام تھے، وہ کیا وجوہات تھی، وہ کیا اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے امام عالی مقام امام حسن عسکری علیہ السلام کو مجبور ہوئے وہاں کے عباسی خلیفہ کہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ اگر حقیقت کو سمجھنا ہے تو ہمیں ماضی کے چند اوراق پلٹنے پڑیں گے اور دیکھنا پڑے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر ہمارے جتنے بھی ائمہ آئے، جناب امیر سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، سب کے سب نے بنیادی طور پر اپنی جو بنیادی ذمہ داری تھی کہ دین مبین اسلام، حقیقی اسلام کی حفاظت کریں، اس اسلام کی حقیقی اسلام کی حفاظت کی خاطر دراصل جنگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ چاہے وہ امام علی علیہ السلام ہو، چاہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہو، چاہے امام حسین علیہ السلام اور چاہے دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام۔ اور یہ نقطہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد جو انہوں نے قیام کیا، اور تو یقیناً ایک سیاسی قیام تھا امام حسین علیہ السلام کا، اس وقت کی جو ظالم اور جابر حکومت ہے اس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ تو کیا یہ جو قیام کا سلسلہ تھا یا سیاسی جدوجہد تھی یا باطل حکومتوں کے خلاف اقدامات کا انجام دینا ہے، کیا یہ رک گیا تھا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ طریقہ کار بدل گیا تھا، انداز کار میں تبدیلی آ گئی تھی، لیکن اصل کام کے تاکہ یہ اصل دین کی حفاظت کی جا سکے۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ حکومت اگر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو کہ جو اسلام کے نام پر اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہوں، اسلامی قوانین کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہوں اور اپنے حکومت کی مضبوطی کے لیے تو ان قوانین کو استعمال کرتے ہوں، لیکن اپنی زندگیوں میں ان قوانین کو جاری اور لاگو نہ کرتے ہوں، جبکہ ان قوانین کے ساتھ کھیلتے ہوں اور ان قوانین کو اس طرح توڑتے اور مروڑتے ہوں کہ اپنی حکومت کو مضبوط کر سکیں۔ تو ایسے میں اگر یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا وجود نہ ہوتا تو آج اصلی اور حقیقی دین ہمارے تک پہنچ نہ پاتا۔ ابھی بھی بعض ممالک میں اگر آپ دیکھیں، مثلا خود جو رشیا چلے جائیں آپ، رشیا کی جو سٹیٹس ٹوٹ گئی تھی، رشین سٹیٹس جو ٹوٹ چکی ہیں اور رشیا سے الگ ہو گئی ہیں، تو بعض ممالک میں اسلام ظاہری طور پر تو موجود ہے، لیکن ان کی عوام بنیادی اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ ہے، نہیں معلوم، جاہل ہے، نہیں معلوم ان کو کہ حقیقی اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ اس لیے وہاں پر اسلام کے نام پر مسلمان ہوتے ہوئے وہ ایسے ایسے گناہ انجام دیتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اسلام میں ان کو حرام قرار نہیں دیا گیا۔ یعنی آپ ان ممالک میں جائیں اور ان ممالک بالخصوص یہ جو رشین سٹیٹس ہیں وہاں پر جائیں جو مسلمان ہیں، تو آپ ان کے حالات زندگی سے دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ چیزیں کہ جو محرمات اسلام ہے وہ بھی ان کے عام رائج ہیں اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتے۔ وجہ کیا ہے کہ جو ان کی حکومت تھی، اس حکومت میں حقیقی اسلام کی پیروی کرنا، اس کو پریکٹس کرنا، اس کو اپنے اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزارنا ممنوع تھا۔ تو کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ پابندیاں تھی تو نتیجہ کیا ہوا کہ ایک نسل، دو نسل، چند نسلوں کے بعد وہ اصل اسلام اور حقیقی دین ادھر سے ختم ہو گیا اور اسلام کے نام پر ایک نئی شکل وجود میں آ گئی۔
اسی طرح کئی فرقے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کئی فرقے ایسے ہیں کہ جو شروع اسلام کے نام پر ہوئے، خود مذہب اسلام میں، دین اسلام میں، کہ جو اسلام کے نام پر ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ جو حقیقی اسلام تھی ان کے اندر سے وہ روح ختم ہو گئی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد یہ ایک مکتب اہل بیت، مکتب تشیع آج بھی اپنے حقیقی اور اصلی دین پر باقی ہے۔ وہ جو احکامات 1400 سال پہلے رسول خدا لے کر آئے تھے اور اس کے بعد ائمہ علیہم السلام نے جن کی حفاظت کی، آج 1400 سال بعد بھی ویسے ہی احکامات ہمیں اپنی کتابوں میں ملتے ہیں، ویسے ہی احکامات ہم اپنے لوگوں میں، عوام میں وہ پریکٹس کرتے ہوئے اور عملی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ اور گہرا نقطہ ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے جہاں پر ان کی یہ زندگی تھی قید و بند میں رکھا گیا۔ ایک میں اکثر یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جب آپ کسی کو قید کر دیتے ہیں، قید و بند میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کے بعد جب وہ قید میں چلا جاتا ہے تو بس قید میں اگر وہ موجود ہے تو بس اس کے قید میں چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کو قید میں جاننے کے بعد پھر زہر بھی دے دیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ خطرہ ہے۔ اور اگر آج کے حالات دیکھیں اور ایک قیدی کو دیکھیں جو جیل میں ہے، تو اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جیل میں ہونے کے باوجود بھی ڈر رہے ہیں کہ اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں، اس کا علاج کرائیں۔ یہ سیاسی حالات ہیں۔ بس ائمہ علیہم السلام نے واقعاً ایسے کام انجام دیے، سیاسی اقدامات اٹھائے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا اپنے وطن کی سیاست سے بیگانہ ہو سکتی ہے، تمام مذاہب اور ادیان اپنے وقت کی سیاست سے بیگانہ ہو سکتے ہیں، لیکن مکتب اہل بیت والے سیاست سے بیگانہ نہیں ہو سکتے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ جرم تھا کہ جس کی وجہ سے ہمارے ائمہ علیہم السلام کو ایک کے بعد ایک ان کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ وہ مرجع تھے، منبع تھے، لوگ رجوع کرتے تھے، وہ ان کے دنیاوی اور سیاسی معاملات میں ان کو گائیڈ کرتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ امام حسین شہید علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ان کی شہادت ایک سیاسی اقدام تھا، حکومت وقت کے خلاف قیام تھا، سیاسی اقدام تھا، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ مجبور ہوئے۔ کیا وجہ تھی کہ اگر مدینہ میں وہ رہ رہے ہیں، ائمہ زندگی گزار رہے ہیں، تو کیوں وہ مجبور ہو جاتے تھے؟ کبھی بغداد بلا رہے ہیں تو کبھی سامرہ بلا رہے ہیں ائمہ کو، اور پھر بلانے کے بعد ان کو نظر بند کر دیتے تھے، بعض اوقات قید میں ڈال دیتے تھے۔ نظر بند ہوتا ہے، گھر میں بند کر دیا، گھر میں رہے، باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور قید یہ کہ باقاعدہ جیلوں میں ڈال دیا گیا، اس لیے کہ وہ اپنے معاشرے کے اور اس وقت کے جو حالات تھے ان سے بیگانہ نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اس کے خلاف، البتہ پھر میں کہوں گا کہ ہر امام نے حالات اور واقعات کے مطابق اپنی تحریک چلائی ہے، اپنی سیاسی جدوجہد کی ہے۔ اور یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ہم جو ائمہ علیہم السلام کے ماننے والے ہیں، کسی کی ذمہ داری بنتی ہو نہ بنتی ہو، ہماری سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پاکستان کے اور جس بھی علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں کے حالات سے نہ صرف آشنائی رکھیں بلکہ ان کی اصلاح کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ یہ ہمارے ائمہ کی سیرت ہے، صرف ائمہ علیہم السلام کی سیرت، اور معذرت کے ساتھ ہم مکتب اہل بیت نے ہم نے اپنے تمام جو مطالب اور مفاہیم ہیں وہ محدود کر دیے امام حسین علیہ السلام اور ان کی عزاداری سے، یعنی ہماری ساری جو تشیع ہے وہ جو ہے وہ صرف محدود ہو گئی ہے عزاداریوں میں امام حسین علیہ السلام کی نہضت سے اور تحریک سے، جبکہ 12 کے 12 ائمہ نے، 11 کے 11 ائمہ نے، 12 نے انشاءاللہ آنا ہے، ظہور کرنا ہے، لیکن میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ بھی ابھی سیاست میں انوالو ہے، وہ مشورے دیتے ہیں، وہ رائے دیتے ہیں، وہ رہنمائی فرماتے ہیں، لیکن 11 کے 11 ائمہ علیہم السلام نے اپنی زندگیاں اس راہ میں قربان کی، اور ہمیں ان کی اس زحمتوں کو
سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب خصوصاً امام عسکری علیہ السلام، جھوٹ بھیجنے کی ذات اقدس پر، چل ایک واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ چند سامرہ میں چند افراد ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے امام سے ملاقات کریں اور امام سے رہنمائی لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ امام کی طرف جائیں اور وہ امام سے ملنے کا اقدام کریں، امام کی طرف سے ایک خط آ جاتا ہے ان کو، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آج کل میرے اوپر شدید نگاہ ہے، تو جب میں آپ کے سامنے سے گزروں تو اس وقت آپ لوگوں نے نہ میری طرف اشارہ کرنا ہے اور نہ کوئی ایسی بات کا اظہار کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے ثابت ہو کہ آپ کا میرے ساتھ تعلق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک نیٹ ورک تھا، ایک سسٹم تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ امام نے ایک صحابی کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ لکڑیاں جا کے فلاں جگہ پر دے آؤ۔ تو وہ جا رہا ہوتا ہے، رستے میں بعض روایات کے مطابق وہ کہ سامنے ایک گدھا تھا یا کوئی ایک جانور آ گیا اور جس نے اس کا رستہ روک لیا، تو اس نے وہ چھڑی سے اس کو ہانکنے کی کوشش کی کہ وہ سائیڈ پہ ہو جائے، وہ چھڑی اس کے جسم پہ ماری تو وہ چھڑی ٹوٹ گئی۔ جب چھڑی ٹوٹی تو اس کے اندر خطوط تھے، اس نے فوراً اس چھڑی کو اپنے لباس میں چھپایا اور اپنے سفر کو روانہ ہو گیا۔ جب وہ پہنچا جس شخص کو دینے تھے تو اس نے پھر اس کو کہا کہ یہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تمہیں ایک ذمہ داری دی گئی تھی، اس ذمہ داری کی تمہیں اس کو بہترین انداز میں نبھانا چاہیے تھا۔ تو اس نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس چھڑی کے اندر یہ وہ خطوط ہے۔ تو یہ وہ طریقہ کار تھا کہ جس طریقے سے سری انداز میں، رازدارانہ انداز میں امام نے اپنے جو چاہنے والے تھے، محبین تھے، جو پیروکار تھے، ان سے، جو ان کے صحابی تھے، ان سے رابطہ رکھا ہوا تھا، اور یہ پورا ایک نیٹ ورک تھا۔ حیرت انگیز بات ہے کہ امام موجود ہوتے تھے۔ ابھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے بتایا، البتہ ضمنی طور پر مجھے تھا علم، لیکن اس طرح دقت کے ساتھ کہ امام نے قزوین کے لوگوں کو خط لکھا ہے۔ امام کہاں پہنچے؟ موجود ہے امام حسن عسکری سامرہ میں، اور وہاں سے قزوین کے لوگوں کو خط لکھ رہے ہیں۔ یعنی وہ ڈاکیے کا سسٹم، اس تمام جاسوسی کے باوجود، جس طرح میں نے کہا کہ وہ امام ملنے سے بھی کترا رہے ہیں کہ نہ ملو میرے سے، تم نظروں میں آ جاؤ گے۔ ایک طرف یہ ہے اتنی شدید ان کی جاسوسی ہو رہی ہے، ان کے اوپر نظارت ہے، اور دوسری طرف امام جو ہے قزوین کے، اور اسی طرح آپ کی آپ جو پوری بیلٹ دیکھتے ہیں، بحرین، اور اس کے بعد یہاں سے اگر چلے جائیں خراسان اور دیگر علاقوں میں، تو یہاں تک امام کے رابطے موجود تھے، اور یقیناً یہ ائمہ علیہ السلام نے، اور تشیع روز بروز مضبوط ہو رہی تھی۔ کیا وجہ ہے؟ سوال جو میں نے شروع میں اٹھایا تھا کہ 28 سال کا جوان ہے، اتنا خوف اس سے، اتنا ڈر کہ نظر بند کر رہے ہیں، کبھی قید میں ڈال رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ظالم ہوتا ہے، جب وہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کر لیتا ہے اور جب اس کا کنٹرول قابو میں نہیں آتا، تو پھر وہ آخری حربہ قتل کا استعمال کرتا ہے۔ پہلے مرحلے پر قتل نہیں کر دیتا، پہلے مرحلے پر اس نے ہر حربہ استعمال کیا۔ قید و بند کے باوجود بھی نہضت اور تحریک اور تشیع جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی۔ اور اس میں ایک جو بنیادی عنصر ہے جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آج کے دور میں میری اور آپ کی ایک بڑی ذمہ داری اس نظام کی تقویت میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور وہ نظام کون سا ہے؟ وہ مجتہدین اور فقہاء کا نظام ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، انہوں نے، اور اس سے پہلے بھی امام علی نقی علیہ السلام، انہوں نے اپنی زندگی میں اب علماء کی طرف رجوع دینا شروع کر دیا تھا، اور یہ جو امام کی خط و کتابت ہوتی تھی وہ خاص علماء کے ذریعے سے لوگوں تک ہوتی تھی، یہ واسطہ بنتے تھے، یہ ذریعہ ہوتے تھے۔ تو یہ جو نظام مرجعیت ہے اور نظام فقہا ہے، جو مکتب اہل بیت ہے، ائمہ علیہ السلام نے خود اس کی پائے گزاری کی، خود اس کے بنیاد گزار ہیں۔ اور اگر آج کے دور میں کوئی اس نظام فقاہت، نظام مرجعیت اور نظام ولایت فقیہ کے خلاف اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے تو دراصل وہ امام اور ائمہ علیہ السلام کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف بات کر رہا ہے۔ ہم اتنا شعور ہونا چاہیے
تو کوئی اگر ممبر پہ آ کر، اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل رجوع کی ذمہ داری ہے کہ آپ جن مجالس میں جاتے ہیں، آپ جن ممبر پہ بیٹھ کے سنتے ہیں، فرش ادا پر عزاداری مناتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو متوجہ کریں۔ بعنوان سامعین آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی اگر ایسے اس نظام مرجعیت کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو نہ ہو، آپ کا دشمن پہچان چکا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک 80 سال سے زیادہ کی عمر کا ایک ضعیف انسان اپنے گھر میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کے گھر پہ بمباری کر کے اس کو شہید کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کی مرجعیت اتنی طاقتور ہے کہ وہ ایک عام گھر میں بیٹھے قرآن پڑھنے والے مرجع تقلید کو قتل کر کے بڑی خوش ہو رہی ہے۔ کیوں اتنی طاقتور ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چہلم ہے، ابھی ان کو دفن کیا، آج ان کا چہلم جو ہے وہ کل منایا گیا ایران میں۔ کتنی طاقت ہے آپ کی اس مرجعیت کی، اس نظام کی۔ اور کیوں یہ طاقت ہے اس نظام ولایت فقیہ کی؟ کیونکہ یہ ائمہ کا دیا ہوا نظام ہے، یہ وہ فطری اور نیچرل نظام ہے، یعنی اسلام کا وہ حقیقی نظام ہے کہ جو خود ائمہ علیہم السلام جس کی بنیاد گزاری کر کے گئے تھے، جس کی بنیادیں فراہم کر کے گئے تھے۔ اور یہی وہ آج 1400 سال بعد ائمہ کی تحریک اور نہضت کے بعد جو بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا حقیقی اسلام جو ہے وہ موجود ہے اور وہ قائم ہے، وہ پابرجا ہے، وہ یہ ائمہ علیہم السلام کا دیا ہوا نظام ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بس یہاں پر پہلا نقطہ جو ہے کہ یہ جو سیاست ہے، یہ ہمارے کوئی کرے نہ کرے، ہمارے ائمہ نے، ہر امام نے سیاست کی ہے، اور انداز میں نے بتایا کہ ہر دور کے مطابق انہوں نے اس نظام کو انجام دیا ہے، اس کی تقویت کا باعث بنے۔ اسی طرح ائمہ آخری دور میں خود امام علی نقی کو، امام حسن عسکری علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اب اس کے بعد غیبت کا زمانہ شروع ہونے والا ہے امام زمانہ کی، تو اس غیبت کے زمانے کے لیے انہوں نے پہلے سے تیاریاں کرنا شروع کر دی تھی، ملاقاتیں بند کر دی تھی۔ اور بعض روایات میں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اگر کسی سے ملاقات کرتے تھے تو پردے کے پیچھے سے کیا کرتے تھے، سامنے نہیں آیا کرتے تھے۔ البتہ یہ بھی روایت موجود ہے کہ جو خواص شیعہ تھے، جو معتبر ترین افراد تھے، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے امام حضرت مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجہ شریف کا تعارف ان سے کروایا ہے، ان کو متعارف کرا کے گئے۔ لیکن اس سے پہلے یہ نظام مرجعیت، نظام فقہا، نظام ولایت فقیہ، اس نظام کو، فقہا کے نظام کے، مرجعیت کے نظام کو انہوں نے پورے عالم اسلام میں رائج کر دیا تھا، اور جن کے ذریعے سے وہ پھر مسلمانوں کو اور مومنین کو اپنے پیغامات بھی پہنچاتے تھے اور ان کی مشکلات کا بھی خیال رکھتے تھے۔ بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ بعض لوگوں نے ائمہ سے اپنے زمانے میں استغاثہ کیا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ امام سے رابطہ کرتے، خود امام کی طرف سے ان کے لیے پیغام آ جاتا تھا، ان کی مشکل جو ہے آسان ہو جاتی تھی۔ ابھی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، میں وہ ظاہراً امام حسن عسکری کے، لیکن وہ میں ابھی کیونکہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے، لیکن وہ روایت اسی سے مربوط ہے کہ ایک شخص جیل میں تھا اور اس نے امام سے استغاثہ کیا کہ مولا میں جو ہے سخت مشکل میں ہوں، مصیبت میں ہوں، تو مجھے جو ہے کسی طریقے سے یہ جیل سے آزادی جو ہے وہ دلوائی جائے۔ تو اب امام کا پیغام اس کو ملتا ہے کہ نماز ظہر تم اپنے گھر میں پڑھو گے۔ اب وہ شخص اپنے گھر، اور واقعہ ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اس وقت پہ وہ استغاثہ کرتا ہے کہ امام میرے حالات، اب گھر میں بیٹھ کے وہ دعا مانگ رہا ہے، گھر میں بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ امام آزاد تو میں ہو گیا ہوں لیکن میرے حالات تو بہت برے ہیں، میں تو ہر وقت جیلوں میں رہا ہوں، میرا نہ کوئی، اس کو میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ میرا نہ کوئی نظام اقتصاد ہے، نہ کوئی کمائی کا ذریعہ ہے، تو میرے تو بڑے برے حالات ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور اس کو کچھ رقم دی جاتی ہے کہ امام کی طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ ائمہ علیہ السلام غافل نہیں ہیں ہم سے، یاد رکھیے گا، لیکن شرط یہ کہ ہم کتنا ان سے مربوط ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں ہم نے ان کو کتنی جگہ دی ہوئی ہے، کتنا ان کو یاد کرتے ہیں۔ میں آج کل کے جو حالات اور واقعات میں بیان کرتا ہوں کہ اس وقت
چلے ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں سے آشنائی نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کے بعد کے ائمہ سے بہت کم ہم آشنا ہیں، لیکن امام زمانہ سے تو ہم بہت زیادہ آشنا ہیں، اور وہ ہمارے وقت کے امام ہیں، وہ حاضر ہیں، صرف غیبت میں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم نے اور آپ نے امام سے متعلق اپنی ذمہ داریوں سے آشنائی حاصل کرنے کی کوشش کی؟ ہمیشہ ہم نے طلب کیا، ہمیشہ اپنے ائمہ سے مانگا، اور وہ دیتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ان کے توسط سے مانگا جائے، ان کے ذریعے سے مانگا جائے تو بھرپور انسان کی مدد کرتے ہیں، ان تک مدد پہنچاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تو ہر وقت ان سے طلبگار رہے، ہر وقت ان سے مدد مانگتے رہے، ہر وقت اپنے حالات کی شکایت ان سے کرتے رہے، لیکن جس چیز کی ان کو ضرورت ہے، جس چیز کے وہ انتظار میں ہے کہ کب میری قوم، میری تشیع، میرے مکتب کے ماننے والے، میرے امام حسین کے عزادار تیار اور آمادہ ہوں گے کہ میں ظہور کر سکوں، ان کے اندر یہ قابلیت اور صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ میرے ظہور میں اپنا کردار ادا کر سکیں، وہ اس چیز کے منتظر ہیں، وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ میری اور آپ کی آج کے دور میں جو سب سے بڑی ذمہ داری وہ یہی بنتی ہے، اور یہی وہی پیغامات ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام دیتے رہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانو، اور اپنے وقت کے امام کی پہچان اور معرفت اور شناخت کے ساتھ ان سے متعلق جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ میں جملہ اکثر اور بارہا یہ جملہ دہراتا ہوں کہ ہمارا نظریہ ہے کہ قطعاً امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور ہونا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ امام کے ظہور میں میں نے کیا کردار ادا کیا۔ میرا کوئی کردار تھا، بس ہم صرف دعاؤں تک تو محدود رہے، امام کے لیے دعا کی، الحمدللہ یہ دعائے سلامتی امام زمانہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تو پہلا مرحلہ تھا، یہ تو ابتدا ہے، یہ تو امام کو یاد کرنے کا بہانہ ہے، یہ تو اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہونے کا بہانہ ہے۔ اصل وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جب ہم یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر اپنے آپ کو کیسے آمادہ اور تیار کریں کہ اگر آج کے دور میں ہمارے وقت کا امام کا ظہور ہو تو ہم ان کی کیسے حفاظت کر سکیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے وقت کے امام کی اگر حفاظت نہ کر سکے، یہی مشکل تھی نا کہ اس وقت بھی تشیع موجود تھی، لیکن اپنے وقت کے ائمہ کی حفاظت نہ کر سکی۔ البتہ ائمہ نے اپنی بھرپور ذمہ داری ادا کی، انہوں نے کہیں پر کوئی کوتاہی نہیں کی، انہوں نے جس وقت جہاں پر بھی ان کے مومنین کو، ان کے چاہنے والوں نے ان کو پکارا اور ان کی مدد طلب کی، انہوں نے اپنی مدد ان تک پہنچائی، لیکن مومنین نے کیا ان کے ساتھ سلوک کیا؟ یہ آج مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی امام زمانہ سے متعلق ہم نے کتنا دن میں اپنا کتنا وقت امام کے لیے ہم وقف کرتے ہیں، کتنا وقت امام کے لیے ہم نے اپنی زندگی میں سوچ رکھا ہے کہ امام کی خاطر ہم یہ کام کریں گے، ہم فلاں کام کریں گے۔ یقیناً مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں پر اپنے طریقے جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس طریقے سے ہم رہ رہے ہیں، اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے وقت کے امام کی آواز کو سنیں، ان کی پکار کو سنیں۔ آج اگر وہ مثال کے طور پر اگر ہمیں پکار رہے ہیں تو کس بارے میں پکار رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اس وقت دنیا میں ظلم و ستم عام ہو چکا ہے، اس دنیا میں فسادات عام ہو چکے ہیں، تو پہلا مرحلہ یہ کہ تم کہیں ان کا حصہ تو نہیں ہو، تمہاری وجہ سے تو وہ فساد نہیں ہو رہا، تمہاری وجہ سے یہ عدل و انصاف کی دھجیاں تو نہیں اڑائی جا رہی، تم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو ظالمین کا دست و بازو بنا ہوا ہے۔ آج یہ ان کی پکار ہے۔ پہلے مرحلے پر مجھے اپنے آپ کو اپنا اور ظالمین کا، اپنا اور ان لوگوں کا کہ جو امام کے ظہور میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، جو نہیں چاہتے امام کا ظہور ہو، ان سے اپنا رستہ جدا کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنا یہ رستہ جدا نہ کیا تو پھر ہم زبان سے کتنا امام کو کہیں کہ ہم تیرے چاہنے والے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہم نے اپنے امام کو مایوس کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا تک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امام کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ عزیزان من، دو تمثیلیں، یعنی ایک تمثیل آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اور پھر آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا بات سمجھ ہے اور یہاں سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ دو شہر ہیں، ایک یا یوں سمجھے کہ زیادہ بہتر ہے کہ دو ملک ہیں، پڑوسی ملک ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک ملک ایسا ہے کہ جس کی جو فوج ہے وہ عوام کی حمایت کرتی ہے، اس کا جو نظام ہے وہ اس لیے بنا ہے اس ملک کا کہ وہ اس عوام کی خدمت کریں، وہاں کی بیوروکریسی عوام کی خدمت کے لیے ہے، وہاں کی عدالتیں عوام کو انصاف پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ ملک بنایا اسی لیے گیا تھا کہ وہاں کی عدالتیں اسلام کے اور الہی قوانین کے مطابق عوام کو انصاف پہنچائیں۔ وہاں کی جو بیوروکریسی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کو سول سرونٹ کہا جاتا ہے۔ سول سرونٹ یعنی عوام کا خادم ہوتے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے کہ آپ کو عوام کی طاقت سے، عوام کے دیے ہوئے پیسے سے، عوام کے دیے ہوئے ٹیکس کے ذریعے سے ایئر کنڈیشن دفتروں میں بٹھایا جاتا ہے اور آپ کے ہاتھوں میں طاقت منتقل کی جاتی ہے، لیکن یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ عوام کی خدمت کریں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک یہ ملک ہے کہ وہاں کی عدالت عوام کی خدمتوں میں لگی ہے، وہاں کی بیوروکریسی جو ہے وہ عوام کی خدمت میں لگی ہے، وہاں کی جو اسمبلیاں ہیں وہاں پہ حقیقی نمائندے عوام کے جاتے ہیں اور عوام کے لیے وہاں پر بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں، اور ملک کی جو وہ قوانین جو عوام کی ترقی کا باعث کرتے ہیں ان قوانین کو قبول کرتے ہیں، اور وہ قوانین کے جو عوام کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ملک ہے، اس کی فوج جو ہے وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور عوام کی حفاظت کرتی ہے۔ وہاں کی پولیس عوام کی خدمت میں ہر وقت لگی رہتی ہے کہ چور ڈاکوؤں سے اس کو بچاتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے تاکہ وہ امن و امان سے زندگی گزار سکیں۔ ایک وہ ملک ہے۔ ایک اس کے ساتھ ایک دوسرا ملک ہے کہ اس میں نام یہ لیا جاتا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ عوام کا ملک ہے، لیکن اب یہاں پر جو فوج تشکیل دی گئی ہے، ایک بادشاہ آتا ہے اور اس پہ قبضہ کر لیتا ہے اور وہ آ کے اپنی فوج تشکیل دینے لگتا ہے، فوج کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، وہ بیوروکریسی کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، وہ عدالتوں کو وہ کہتا ہے کہ جو میں کہوں گا تم نے وہ فیصلہ کرنا ہے، وہ آپ کی اسمبلیوں میں کہتا ہے کہ جی عوام جس کو لوٹ دے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں وہ لوگ اسمبلیوں میں ہونے چاہیے کہ جن کو جب میں آرڈر دوں تو میرے مفادات کے مطابق وہ رائے دیں اور قانون پاس کریں۔ اب یہ دو ملک ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کو اگر موقع ملے کہ ان دو ملکوں میں سے کسی کا انتخاب کریں تو کس ملک کا انتخاب کریں گے؟ جہاں پہ بادشاہت ہے، جہاں پہ فوج بادشاہ کے لیے کے کاموں میں لگی ہوئی ہے، بس بادشاہ کی تقویت کرنی ہے عوام کے اوپر ظلم کر کے، اسمبلیاں جو عوام کے ووٹ کو چرا کر ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے کہ جو بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، عوام کی نہیں۔ بیوروکریسی میں جو خادم تھے عوام کے، ان کو اس طرح بنا دیا گیا، مجبور بنا دیا گیا، اس طرح غلام بنا دیا گیا کہ وہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں لگے ہوئے۔ اور اسی طرح فوج جو ہے وہ جس عوام کی حفاظت کے لیے وہ فوج بنائی گئی تھی، اب یہ فوج کیونکہ بادشاہ سلامت کی ہے تو اپنے ہی بادشاہ سلامت کی جان کی حفاظت کی خاطر، بادشاہ سلامت کی حکومت کی خاطر، بادشاہ سلامت کی خاطر اسی عوام کے اوپر گولیاں چلاتی ہیں، اور پیسہ جس کے اوپر یہ کام کرے پیسہ سارا عوام کا ہے۔ عزیزان من، کون سے ملک میں آپ رہنا پسند کریں گے؟ اگر آپ کی رائے ہے کہ یہ ملک جہاں پہ جمہوریت ہے، جہاں پہ قوانین کی حاکمیت ہے، دستور اس ملک کا وہ حاکم ہے، تو یقیناً آپ باشعور انسان ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس
مملکت میں زندگی گزارنی ہے، ایسی مملکت میں کہ جہاں پہ بادشاہت ہے اور آپ کے ہی پیسے پر وہ بادشاہت ہے اور عوام کے فیصلے پر کہ پیسوں سے وہ عدالتیں چلتی ہیں، آپ کے ہی پیسوں سے، عوام کے پیسوں سے ججز کو تنخواہیں دی جاتی ہیں اور وہ فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں؟ بادشاہ کے حق میں۔ اگر کوئی شخص اس حکومت کو، بادشاہت والی حکومت کو اگر قبول کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا شعور، شعوری طور پر وہ بے شعور انسان ہے، وہ احمقوں کی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے۔ عزیزان من، آزاد زندگی گزارنا سیکھیں، آزاد زندگی کے لیے جدوجہد کریں۔ یہ وہ پیغام تھا کہ جو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے دیا تھا، یہ وہ آزادی کا پیغام تھا جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72، کہاں 72 بھی ہوں، لیکن یہ غلامی قبول نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داری انہوں نے ادا کی، میدان میں آئے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ انسانوں کو آزاد کروا سکیں، انسانوں کے ذہنوں کو آزاد کر سکیں۔ عزیزان من، سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ ہمارے ذہن آزاد ہونے چاہیے۔ ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ہم آیا ایک جمہوری ملک میں زندگی گزار رہے ہیں یا ایک بادشاہت والے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے اندر یہ شعور ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے اندر یہ شعور پیدا نہ کیا اور ہم راضی ہو گئے، ہم قانع ہو گئے، ہم ایسی پارٹیوں کے پیچھے بھاگنے لگے، سیاسی پارٹیوں کے پیچھے بھاگنے لگے کہ جو بادشاہ سلامت کے مفادات کو تو اس کا خیال رکھتی ہے، عوام کی کے مفادات کا خیال نہیں رکھتی۔ ہم ایک ایسی پولیس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ جو بادشاہ سلامت کی مفادات کا تو خیال رکھتی ہے لیکن عوام کی مفادات کو وہ پاؤں تلے رون دیتی ہے۔ اگر ہم ایک ایسی آرمی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ جو عوام کی حفاظت کرنے کے بجائے بادشاہ سلامت کی حفاظت کی خاطر عوام کو قتل کرتی ہے، اگر ہمیں ایسے زندگی گزارنی ہے تو یہ وہ زندگی نہیں تھی کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھی۔ یا تو میں کہوں کہ میرا مکتب اہل بیت سے تعلق نہیں ہے، میں اظہار کروں کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے والدین سے غلطی ہو گئی کہ مجھے مکتب اہل بیت میں انہوں نے مجھے متعارف کروایا، انہوں نے مجھے مکتب اہل بیت سے محبت کرنے والا پیدا کر دیا، یا میرے دل میں محبت اہل بیت ڈال دی۔ نہیں، میں اس زندگی کو اگر میں قبول کر رہا ہوں تو اہل بیت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان من، ہر کسی کو اپنی توان، اپنی حیثیت، جتنی خدا نے اس کو حیثیت دی ہے، اس بادشاہت کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ اس بادشاہت کی جو کراہت ہے اس سے اپنے آپ کو، یعنی پہلے بیدار ہونا ہے، باشعور ہونا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر تدبیر کے ساتھ، میں نہیں کہتا کہ بے تدبیری ہو، لیکن تدبیر کے ساتھ ہمیں اس بادشاہت کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ تب ہم باشعور کہلائیں گے، تب ہم اہل بیت کے ماننے والے کہلائیں گے، تب ہم کہلائیں گے کہ ہم نے واقعاً ائمہ کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھا، اور جو ہمارے امام نے یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، کہ ذلت ہم سے دور ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ آج ہم نے بھی اس بات کو سمجھا ہے، اور اس بات کو سمجھ کر جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے مادہ تیار ہے۔ پہلا مرحلہ شعور کا ہے، پہلا مرحلہ فکر کا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ آئیں بیٹھیں مل کے، میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، آئیں مل کے بیٹھیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو سمجھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ فلاں کی ذمہ داری ہے، دوسروں کی ذمہ داری ہے، یا آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے، یا کوئی اور قوم آ کر ہمیں اس ظلم و ستم سے نجات دلائے گی، تو کبھی بھی ہم اپنی حالت بدل نہیں سکتے۔ اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت بدلتا ہے جو اپنی حالت بدلنا چاہتی ہے، اور جو قوم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی، کچھ بھی ہو جائے، دنیا کی بہترین نعمتیں اس کو مل جائیں۔ آئے اماں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کائنات کی بہترین ہستیاں اگر کسی کے پاس ہے تو ہم مکتب اہل بیت والوں کے پاس ہیں، تو کائنات کی بہترین ہستیاں بھی مل جائیں، لیکن اگر ہم نے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرنا تو وہ ائمہ بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہے کہ ان حالات اور واقعات کو سمجھنے
باشعور رہتے ہوئے اور باعزت زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے محبوب امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور جل جلد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔